KCN में आपका स्वागत है। मैं किंग हमीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم كلا إنك لتحمل الكلا وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام، ڈاکٹر صاحبان، یہ میسور مساجد ایسوسی ایشنز کے ذمہ داران اور اس ایسوسی ایشن کو اپنا تعاون پیش کرنے والی مسجدوں کے ذمہ داران اور سبھی مہمانان حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ پچھلی بار کی طرح یہ ہمارا جڑنا اور ہماری یہ گیدرنگ ہوئی MMA کی سالانہ کارکردگی، اس کی سالانہ خدمت جو نو لاس نو پروفٹ کے بیس پر الحمدللہ پچھلے 3-4 سالوں سے چلی آ رہی ہے، اسی کی کارگزاری اور اس پر ایک جھلک پیش کرنے اور ویو اس کا پیش کرنے کے لیے آپ کو جوڑا گیا ہے۔ آپ حضرات یہاں آئے ہیں، ہم سب آپ کے مشکور ہیں۔ مجھے اس موقع پر تمہیداً یہ عرض کرنا ہے کہ جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں الحمدللہ ان سب کے اپنے اپنے تعاون اور اپنے حصے کے کام سے ہی یہ ایک بڑا کام اب تک ہوا ہے اور ہو رہا ہے، انشاءاللہ آئندہ بھی ہوگا۔ سب کا اپنا اپنا رول ہے، سب اپنی اپنی جگہ اہم ہے۔ کسی کے رول سے، کسی کی کارکردگی سے، کسی کے سپورٹ سے ہمیں ہرگز انکار کی مجال نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سارے معاونین کو جس لائن سے بھی اپنی صلاحیتیں اور اپنی گوناگون جتنی بھی وہ قربانیاں دے رہے ہیں، اللہ جو ہر چیز کو دیکھنے والے ہیں، دلوں کے بھید کو جاننے والے ہیں اور چھوٹی سی چھوٹی چیز سے بھی واقف رہنے والے ہیں، وہ سب کی قربانیاں، سب کی مدد، سب کا تعاون دیکھ رہے ہیں اور اس کا شایان احسان اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ان کو صلہ دیں گے۔ اور یہی مقصد بھی ہے ان حضرات معاونین کا
چاہے وہ ڈاکٹر صاحبان ہوں یا تنظیم سے جڑے ہوئے MMA سے جڑے ہوئے خدام ہوں یا مساجد کے ذمہ داران ہوں، یہاں اس ہاسپٹل میں سروس دے رہے ہیں، سٹاف سے لے کر نیچے سے اوپر تک جتنے احباب ہیں، سب اسی لیے یہاں جڑے ہوئے ہیں کہ ایک اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے، خدمت خلق ہے، خدمت انسانیت ہے، ایک انسانیت کے کام آنے کی چیز ہے۔ تو یہ ایک نیک ارادے سے سب یہاں جڑے ہوئے ہیں۔ یہ نیت جتنی اچھی ہے اتنے ہی ریزلٹس ہم کو دیکھنے میں مل رہے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیت المؤمن خیر من عملہ، ایمان والے کی حسن نیت اس کے حسن عمل سے بھی بہتر ہے، کیونکہ وہ حسن عمل کو بہتر بنانے میں اس نیت ہی کا زیادہ ایلیمنٹ ہے، اس نیت ہی کا امپیکٹ ہے۔ اگر نیت خراب رہ کے بھی اگر کوئی آدمی اچھا کام کرے تو اس پر کوئی اجر و ثواب مرتب ہونے والا نہیں ہے۔ تو بہترین نیتوں کے ساتھ یہ عملہ جڑا ہوا ہے۔ ایک پینل ڈاکٹر صاحبان کا ہے، دوسرا پینل خادموں کا ہے، تاجروں کا ہے، ذمہ داروں کا ہے، اور پھر مسجد کے ذمہ داران کا بھرپور تعاون ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، نہ صرف میسور کے لیے بلکہ دیگر جگہوں کے لیے بھی اسے رول ماڈل بنائے، مثالی بنائے، قابل تقلید بنائے۔ میں نے خطبے میں بخاری شریف کی حدیث کے کچھ کلمے پڑھے تھے، میں اس کی چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں رکھنا مناسب سمجھوں گا۔ آپ نے بارہا حضرات علماء کرام سے سنا ہوگا کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے سے پہلے غار حرا میں تشریف لے جایا کرتے تھے، تنہائی پسند ہو گئے تھے، ایک ایک مہینے کا ستو وغیرہ لے کر چلے جاتے، ایک ایک مہینہ میڈیٹیشن میں رہتے، مراقبے میں رہتے، اللہ کے دھیان میں لگے رہتے۔ نبی بننے سے پہلے ایک عجیب آپ کا مزاج دنیا سے ہٹ کر آخرت کی طرف لگاؤ زیادہ ہو گیا تھا۔ پھر ایک دور آیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو وحی کے ساتھ نازل فرمایا، اور وہ وقت تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سر پر خاتم الانبیاء والمرسلین، سید المرسلین کے تاج کو پہنانے کا، آپ کے سر پر نبوت کا تاج سجانے کا، اور آپ کے سر اقدس پر نبوت کی پگڑی رکھنے کا وہ وقت تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور سورہ قلم، سورہ علق کی وہ ابتدائی آیتیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، وہ 5 آیتیں لے کر کے آئے اور یوں کہنے لگے، اقرأ یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے۔ جواباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں باقاعدہ کسی سے لکھنا پڑھنا میں نے نہیں سیکھا ہے، جو عام طور پر لوگ لکھنا پڑھنا سیکھتے ہیں استاذ کے پاس جا کر بیٹھ کر، ایسا میں نے پڑھا نہیں ہے۔ حضرت جبرائیل نے پھر کہا، اقرأ یا محمد۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بار تیسری بار بھی وہی جواب دیا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل نے اللہ کے حکم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے اس زور سے چمٹایا، اس زور سے آپ کو گلے لگایا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ ٹوٹ جائے گا، اتنی زور سے شدت سے دبایا۔ اور اصل میں وہ چیزیں جو حضرت جبرائیل کے پاس تھیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں منتقل کروانا تھا، تو اس زور سے دبایا۔ پھر جب چھوڑ کر کے کہا، اقرأ یا محمد، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے یہ کلمات جاری ہو گئے۔ اب یہ وحی اتنی بوجھ والی، اتنی وزنی، اتنی ثقیل، اتنی زیادہ ویٹ والی تھی، قرآن کا وزن جس کو اٹھانے سے پہاڑوں نے انکار کر دیا تھا، آسمانوں نے انکار کر دیا تھا، زمینوں نے انکار کر دیا تھا، وہ وزن ایک انسان کے دل میں، کائنات میں سب سے پہلے اترا تھا۔ ظاہر سی بات ہے اس کا امپیکٹ ہونا تھا، اس کا اثر ہونا تھا۔ حضرت جبرائیل تو 5 آیتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرما کر پڑھوا کر چلے گئے، ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ گرمی کے زمانے میں آپ پسینے سے شرابور ہو گئے، پسینے سے آپ نہا لیے، گھر میں آ رہے ہیں تو آپ کا جسم تھرا رہا ہے، اور اپنی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے فرماتے ہیں، زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑاؤ، مجھے کمبل اڑاؤ۔ حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ عنہا کمبل اڑاتی ہیں۔ کمبل اوڑھنے کے بعد دل کی جو دھڑکن ہے بہت تیز ہے، نارمل سے زیادہ، پلس بہت زیادہ ہے، بے حد زیادہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
ایسا لگ رہا ہے کہ حضور کو اپنی جان کے بارے میں بھی فکر لاحق ہو گیا ہے. بالکل اب نارمل طریقے سے ہارٹ بیٹ ہو رہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچویشن سے, آپ کی حالت سے حضرت خدیجہ پہچان گئی کہ آپ ڈرے ہوئے ہیں. تو تسلی دینے کے لیے جو کلمات حضرت خدیجہ فرماتی ہیں وہی آج مجھے مختصر طور پر آپ کے سامنے رکھنا ہے. تسلی دیتے ہوئے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ بڑے اچھے انسان ہیں, آپ بڑی اچھی کوالٹیز کے, مینرز کے مالک ہیں, آپ کے اندر فلاں فلاں چیز ہے, امانت داری ہے, سچائی ہے, آپ کو صادق کہتے ہیں, امین کہتے ہیں. یہ ساری تعریفیں حضرت خدیجہ نے نہیں فرمائی. حضرت خدیجہ نے فرمایا اللہ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کریں گے, اللہ آپ کو ضائع ہونے نہیں دیں گے, اللہ آپ کو آپ کا کچھ بھی بگڑنے نہیں دیں گے. آپ تو غریبوں اور جن کے پاس کچھ نہیں ہے ان کے لیے کماتے ہیں. انکا تکسب المعدومہ, آپ جن کے پاس کچھ نہیں ہے ان کے کھانے کا انتظام کرتے ہیں. وتحمل الکلہ, جو بے بس ہیں, لاچار ہیں, ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں آپ. وتعین علی نوائب الحق, اور حق راستے میں جس کی مدد کی ضرورت ہے, درکار ہے, محتاج ہے, آپ اس کی مدد کرتے ہیں. تسلی دینے کے لیے حضرت خدیجہ یہ بھی تو فرما سکتی تھی آپ سچے ہیں, امانت دار ہیں, بہت جو ہے آپ کے اندر اخلاق ہیں, یہ بھی تو لیکن انہوں نے جو باتیں ارشاد فرمائیں, جو تسلی دینے کے لیے جو حوالہ دیا, ریفرنس دیا, وہ اس کا تھا کہ انسانیت کی خدمت, کہ آپ انسانوں کے کام آتے ہیں, محتاجوں کی آپ دستگیری کرتے ہیں, آپ بے سہارا لوگوں کا سہارا ہیں, آپ لاچاروں کا جو ہے وہ ہاتھ ہیں, آپ ان کے لیے بیساکھی ہیں, آپ ان کا ایک سپورٹ ہیں, آپ ان کی ایک ہیلپ ہیں, ان کی ایک امید ہے, ان کی ایک ہوپ ہے. اللہ آپ کو ضائع نہیں کریں گے. اس سے یہ بات سمجھ میں آئی, محدثین نے سمجھایا کہ جو خدمت انسانیت کرتا ہے, جو خدمت خلق میں اپنے اوقات کو, اپنی صلاحیتوں کو, اپنے جان و مال کو لگاتا ہے, اللہ اسے ضائع نہیں کریں گے. اللہ اسے کسی بھی میدان میں ضائع ہونے نہیں دیں گے, اللہ اسے اچھا رکھیں گے, اللہ اسے دین و دنیا اور آخرت کی خوشیوں سے, برکتوں سے اللہ نوازیں گے. یہ اس میں بالکل یہ بات کلیئرلی سمجھ میں آ رہی ہے. بزرگان محترم, میں سمجھتا ہوں اس کام اور اس خدمت کی جو کڑی مل رہی ہے یہ اسی انسانی خدمت اور خدمت خلق سے مل رہی ہے. یہ بہت ہی بڑا ایک نوبل کام ہے, ایک بہت ہی بڑا شریف اور عزت والا کام ہے, جس کو مسلمان بہت زمانے سے کرتے آئے ہیں, اور درمیان میں کچھ خلیج سی ہو گئی, درمیان میں کچھ درار سی آ گئی, لیکن پھر بھی یہ چیز مسلمانوں کے پاس کسی نہ کسی حد تک آج بھی موجود ہے. آج بھی اگر آپ یہ عنوان لے کر کے کھڑے ہوتے ہیں تو لوگ آپ کا تعاون کرتے ہیں. تعاون کیے تو ہم نے یہ کام جو ہے ہم یہ کر سکے, ذمہ داران آج آپ کے سامنے رپورٹ پیش کریں گے تو لوگوں نے تعاون کیا تو یہ ممکن ہوا. آج بھی فتنوں کے زمانے میں, نفسانیت کے زمانے میں, خواہشات کے زمانے میں, آخرت سے دوری اور بیزارگی کے زمانے میں بھی خدمت خلق کا عنوان آپ اٹھاتے ہیں, انسانیت کی خدمت کا عنوان آپ اٹھاتے ہیں, تو ہر آدمی آپ کا ہاتھ تھامنے اور آپ کا ہاتھ بٹانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. یہ بہت ہی اچھا اور بہت ہی مبارک کام ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت ہے جو آپ کے نبی بننے سے پہلے سے آپ نے اختیار فرما رکھی تھی. آپ نبی تو 40 سال میں بنے ہیں, اس سے پہلے سے آپ یہ کام کرتے تھے. تبھی تو حضرت خدیجہ نے وہ کہہ کر کے تسلی دی, ارے آپ کی تو زندگی اس میں گزر رہی ہے, اللہ آپ کو ضائع ہونے نہیں دیں گے. انشاءاللہ اس سے جڑے ہوئے تمام حضرات بھی تسلی رکھیں, یہ امید رکھیں, یہ اللہ سے یہ خواہش رکھیں کہ انشاءاللہ اللہ ان کو بھی, ان کی اعلیٰ اولاد کو بھی, اور ان کے رشتہ داروں کو, ان کے چاہنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ اس کام کی برکت سے نہ صرف یہ کہ بیماریوں سے بچائیں گے, امراض سے بچائیں گے, اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی پریشانیوں سے, فکروں سے بھی اللہ بچائیں گے. اللہ مجھے بھی اپنی صلاحیت اور اپنی جو ہے اپنے ٹیلنٹ اور اپنے اندر جو وسعت ہے اس کے مطابق ایسے کاموں میں اللہ تعالیٰ مجھے بھی استعمال ہوتے رہنے, لگتے رہنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. نظر بد سے اللہ بچائے, اور کسی بھی طرح کی غلط فہمی سے اللہ بچائے, کسی بھی طرح کی سازش سے اللہ بچائے. ہر طرف سے اللہ ایسے کاموں کی, ایسے کام کرنے والوں کی, ایسے تعاون کرنے والوں کی اللہ حفاظت فرمائے. ان کے پرسنل اور ان کے ذاتی جو بھی مسائل ہیں اللہ تعالیٰ ان کو حل فرمائے. میں
चंद मिनट लफ्ज़कुशाई करने का मौका देने पर मैं कलीम सर का और तमाम जिम्मेदारों का मैं मशकूर हूँ। मैं इसी पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। खिदमत खल्क़ को रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाना की तकरीर से जो हमारा फंक्शन शुरू हुआ आज, उसे सुन को मुझे बेहद खुशी हुई और बेहद अफसोस भी हुआ। खुशी इसलिए कि इतना छोटा और इतना बेहतरीन पैगाम दिए मौलाना कि हमारे आंखों में आंसू आ गई सुनकर, और बात उनकी हमारे दिलों में उतर गई पूरे तरह से। अफसोस इसलिए हुआ कि यही तकरीर और बड़े हुजूम के सामने और बड़े ऑडियंस के सामने होना था। आज वो ऑडियंस यहाँ रहना था सुनने वाले का। इंशाअल्लाह हमारे ये हॉस्पिटल के रिपोर्ट पेश करने के वक्त नेक्स्ट ईयर, आइंदा साल, इंशाअल्लाह हमें सब मिलकर और बड़ा एक मजमा जमेंगे और बड़ा एक ऑडियंस बनाकर उनके सामने ऐसे बातें प्रेजेंट करेंगे कि करके बोले तो ये बातें सुन को हमारे दिला बदलने का चांस है। और मौलाना आखिर में बोले, हजरत खतीजा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दिलाने के वक्त तुम्हें खिदमत करनी लोगों की, इस वास्ते अल्लाह तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ता को बोला। वो बात हम ना भी बोले तो इंशाअल्लाह ये खिदमत करने के काम में, हमारे दूसरे कामों में क्या भी कामयाबी नहीं मिली तो भी परवाह नहीं, पर्सनल कामों में वो हमारे नसीब की बात। अल्लाह क्या चाहता है कि हमारे वास्ते हमें करनी सो काम कौन से पसंद आती की नहीं पसंद आते की, अल्लाह को उसके ऊपर डिपेंड होता हो। लेकिन हमें सब जुड़ को मिल को, हमारे डिफरेंसेस पूरे छोड़ को, हमारे मसले का छोड़ को हमें काम करे तो ये हॉस्पिटल को बढ़ाने के वास्ते और ऐसे और काम और जगह करने के वास्ते में काम करे तो किसमें कामयाबी नहीं रही तो भी इंशाअल्लाह ये काम में अल्लाह हमें कामयाबी देता। ये दुआ इंशाअल्लाह मौलाना की अल्लाह 100% कबूल करता है इंशाअल्लाह। और हमें और बड़ी ऑडियंस को जमाने की जरूरत क्या की है अगर बोले तो यहाँ बैठे सब एमएमए हॉस्पिटल को जानने वाले कौन भी एक ऐसा आदमी नहीं है अच्छा जहां मैं पहचान रहा उसमें जो एमएमए हॉस्पिटल के बारे में नहीं जानता। एमएमए हॉस्पिटल क्या चीज है, क्या कर रही है, इसकी अदमियां क्या कर रही है, क्यों पैसा इकट्ठा कर रही है, क्यों चला रही है हॉस्पिटल को नहीं मालूम है। आदमी एक भी नहीं है, हमें नहीं मालूम है। आदमिया के सामने हमारे हॉस्पिटल का रिपोर्ट पेश करना और ऐसे मौलाना को सब लाकर तकरीर ना करा को उनके जरिए उनके दिलों को बदलाने का एक एफर्ट डालना, ये इंशाल्लाह हमें करेंगे। मैं कलीम साहब से गुजारिश करता हूँ नेक्स्ट ईयर एक और बड़ा जलसा रखेंगे, उसके वास्ते हमें सब मिलकर जलसे के वास्ते अलग पैसे हमें दाल को पूल करको एक हाल लेको की, एक जगह लेको की और ज्यादा आदमियों को जमा को चाय पानी का इंतजाम करको वहां आदमियों के दिलों के अंदर ये जज्बा पैदा करने की कोशिश करेंगे। और हमारे ये जज्बा पैदा करने की कोशिश में हमारी अस्पताल का एमएमए हॉस्पिटल का मिसाल देखो, उनको दिखेंगे 3 साल से देखो ये हॉस्पिटल कैसा काम कर ले पा रही है को, तब इंशाअल्लाह और ज्यादा लोग हैं जो चुप स्पेक्टेटर के बाहर खड़े को देख रही हमारी सोसाइटी में, उनको भी हमें भी इन्वॉल्व होंगे, हमें भी करेंगे, हमें भी डोनेट करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे, उनके दिल में एक जज्बा पैदा होता है इंशाअल्लाह। ये काम हमें करना, उस वास्ते मैं यहाँ को आती हूँ डॉक्टर्स को भी, स्टाफ को, डॉक्टर्स यहाँ बैठे इनको सब महिला को जमाई हूँ से हॉस्पिटल को, इनको क्या बोल जमाई हूँ, तुम्हें कमाते नहीं ज्यादा यहाँ परवाह नहीं, लेकिन इससे ज्यादा तुम्हारे आखिरत में कमी होती है हॉस्पिटल में काम करे तो। इवन कंसल्टेंट्स में आज खुदा फजल से 23 कंसल्टेंट्स आ रही हमारे हॉस्पिटल को, तकरीबन 23 कंसल्टेंट्स आ रही। उनको सब मैं क्या बोलता हूँ उसको बोले तो 8 घंटे तुम्हें दूसरी हॉस्पिटल में बैठे तो परवाह नहीं, 2 घंटे यहाँ बैठो आपको, इसमें जिंदगी में कामयाबी आती है तुम्हारी, इसमें आखिरत बनती है, सो इसमें रियल तरीके से सर्विस होती है सोसाइटी की। ये बोल बोल को आदमियों को यहाँ भेज तुम्हें जाको जुमा हुआ अगर बोल को, स्टाफ को भी होता है
दूसरी जगह तुलना 4 पैसे ज्यादा आई है, लेकिन यहाँ 4 पैसे के साथ दूसरी नेमत मिलती है इससे बड़ी। तो हमें है ना सबके अंदर ये जज्बा पैदा करने की कोशिश करना। आज है हमारी हॉस्पिटल में तकरीबन 40 लोग सर्विस दे रही, 40 आदमी हमारे 30 पर 9 स्टाफ है सुनिया में हमारी हॉस्पिटल में। तो ये सब 30 पर 9 आदमियां भी जो काम कर रही, ये सबसे नेक काम कर रही। सो दूसरी जगह काम करने से इसमें नेकी ज्यादा है इनको, और ऐसा हमें और ज्यादा आदमियों को इन्वॉल्व करेंगे इंशाल्लाह, और उनके दिलों के अंदर ये जज्बा डाल को हमारी हॉस्पिटल को ऊपर उठाना और एक्सपेंड करने में कामयाबी करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट ईयर तो इंशाल्लाह हमें इससे बड़ा जलसा करना। ये खाली ये हॉस्पिटल के टेरेस पर बस नहीं, ये पूरे अतराफ का सराउंडिंग एरिया के आदमियों को बुलाएंगे, एक मैदान में की एक बड़ा हॉल लेको करेंगे, उसमें हमें सब कंट्रीब्यूट करेंगे, पैसे डालेंगे, दाल को जलसे को कामयाब कर को, जलसे का पैगाम कामयाबी से लोगों के दिलों के अंदर उतरना वैसा देखेंगे इंशाल्लाह। तो इतनी बात नहीं करते हुए मेरी बात खत्म कर रहा हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई बुलाए सो, मुझे बहुत बड़ी इज्जत, लेकिन मैं आया सो यहाँ बहुत खुशी मुझे कि रिपोर्ट अब तुम्हें जो देखने वाले हैं, मैं थोड़ा जाना है क्लिनिक को, लेकिन मेरे जाने के बाद तुम्हें जो हॉस्पिटल की रिपोर्ट देखने वाले हैं वो रिपोर्ट बहुत खुशी की रिपोर्ट है। उसमें सर्विस का रिकॉर्ड है, और तुम्हें है ना नहीं न कोई जरूरत नहीं, और तुम्हें देखे तो मालूम होता है कितनी मुश्किल से क्या क्या कर रही है लोग रिपोर्ट को, पैसा कहाँ कहाँ से इकट्ठा कर रही, कहाँ कहाँ से ला रही, क्यों क्या क्या कर को खर्चा कर रही, इसमें ज़कात का पैसा लोगों के ऊपर गरीबों को देखो उससे उनका क्या फायदा कर रही, उनका इलाज क्यों कर रही, तुम्हें सब मालूम हो जाता है। सबसे बड़ी चीज आज हमें पूरे मसाजिद के लोग जो इसमें मिल को इसे मदद कर को ये हॉस्पिटल को चला रही, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन अल्लाह की मेहरबानी के बाद उनका 600, और उसके वास्ते हमें उनकी शुक्रगुजारी करना। खाली ये खुद शुक्रगुजारी हमें स्पीच में बोल डाले तो बस नहीं, हमेशा हमें शुक्रगुजार रहना हमारे दिला के अंदर, वो लोगों को दिखेंगे न को दिखेंगे, और ऐसे लोगों को अल्लाह सेहत और तंदुरुस्ती और जज्बा और मेहनत करने का, खर्चा करने का जज्बा और ज्यादा बढ़ा दे, दुआ कर को वैसे आदमियों के साथ हमें ले को, उनको साथ ले को चल को ये हॉस्पिटल को और ज्यादा मस्जिद के मैनेजमेंट्स को जमा को और बड़ा एक कंट्रीब्यूशन इकट्ठा कर को ये हॉस्पिटल को ऊपर उठाना, और इस हॉस्पिटल के ब्रांचेस खुलना, और इस हॉस्पिटल के थोड़े इंस्टीट्यूशंस आना, जैसे कि एक ये पैरामेडिकल कोर्सेज का एक स्कूल या नर्सिंग का एक स्कूल ऐसा आना, एक नर्सिंग कॉलेज बनना, तब इंशाअल्लाह हमारे काम को कामयाबी हुई तो हमें बोल सकते। तो बहुत मैं खुशी के साथ आज एक जलसे में शरीक होकर हूँ, और बहुत दिल में खुशी लेकर जा रहा हूँ कि बहुत अच्छा काम हो रहा है, और इसका रिपोर्ट आप सब देखने वाले हैं अब। सो इतनी बात कर कर मैं मेरी बात खत्म कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, और अल्लाह का सबसे बड़ा शुक्रगुजार हूँ मैं, क्योंकि अल्लाह इतना अच्छा एक मिसाल बने जैसा हमारे पास काम करा रहा है। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। शुरू से हमें ताकीद की